اگر مسلمان علم دین سے سچی محبت کرے، علم دین کا پیار سچا ہو، علم دین کی طرف سچی ہو، تو مسلمان کو اللہ اس کی برکتوں سے نوازتا ہے، مسلمان پر اللہ خصوصی رحمتیں عطا کرتا ہے، اس کی دنیا قبر آخرت کو سنوارتا ہے، مسلمان سے رب بھی راضی ہوتا ہے، میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دین کی خدمت غیر مسلم بھی کر لے تو اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی دنیا قبر و آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ اپنی کتاب میں اور تاریخ طبری کے اندر، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، محدث طبری فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں دین سیکھوں۔ ہم 6 دوست تھے، آج ہماری بھی دوستیاں ہیں، مگر ہماری دوستیاں دنیاوی لالچ، دنیاوی غرض کے لیے۔ مگر فرماتے میرے 5 دوست تھے، چھٹا میں تھا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دین سیکھوں، تو میں نے ان 5 دوستوں کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی میرے سچے دوست ہو تو میرے ساتھ تم بھی دین سیکھو۔ یہ ہے سچی دوستی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرا دوست یہ بھی نماز پڑھے، میں اگر دین سے محبت کرتا ہوں تو میرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میرا دوست بھی دین سے محبت کرنے والا ہو، میں اگر اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، شریعت سے محبت کرتا ہوں، دینی فیلڈ کے اندر آتا جاتا ہوں، تو میرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میرے دوست بھی میرے ساتھ اس دین کے کام میں شامل ہوں۔ اگر ہمارے آج یہ ذہن نہیں، دنیاوی کام کے لیے ہزاروں دوست بنا لیں گے مگر دینی کام کے لیے ایک دوست بھی نہیں بناتے۔ المختصر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہاں سچی دوستی یہی ہے، اگر یہاں ساتھ ہوں تو قبر و آخرت میں بھی ساتھ ہوں۔ کہا 6 نے ہم نے سفر کیا، اور آج تو جگہ جگہ مساجد ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ علماء ہیں، دن رات دین پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اگر آج سے 1000 سال پہلے چلے جائیں ایسا نہیں تھا۔ ہم نے مشورہ کیا، دین سیکھنا طے ہو گیا، کہاں سیکھیں؟ تو پہلے ہزاروں کلومیٹر دور سفر کر کے پیدل جانا پڑتا تھا، کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچتے تھے، اور وہاں پہنچ کر پھر دین سیکھتے ہیں۔ مشورہ کیا، معلومات لی، تو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، وہ حضور کا دین، حضور کی شریعت پڑھاتے ہیں۔ ہم 6 دوستوں نے سفر کیا، جہاز پہ گئے نہیں، پیدل سفر کیا، کئی ماہ کے بعد وہاں پہنچے پیدل سفر کر کے۔ کھانے پینے کے لیے سامان کیا تھا؟ روٹی کے سوکھے ٹکڑے۔ آج تو طلباء کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دسترخوان لگا کر اچھا گھر سے بھی بہترین کھانا بنا کر کھلایا جاتا ہے کہ آئیے بیٹھیے کھائیے۔ کیوں؟ آپ دین کے وارث ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ دین سیکھ رہے ہیں، کل کو آپ نے عالم بن کر آگے دین کو پھیلانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ مگر ان کا انداز دیکھیے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے، اس کی بوری بھری اور اس کو ساتھ لے کر گئے۔ سالن کیا تھا؟ آج تو ہمارے پاس ہزاروں ڈشیں ہوتی ہیں سامنے کھانے کے لیے، ان کے پاس فرماتے ہمارے پاس سالن پانی تھا، یہ پانی کہیں سے بھی لے لیں گے اور یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر اس کو نرم کر کے پھر اس کو کھائیں گے۔ یہ ہوتی ہے دین کی محبت، یہ ہوتا ہے دین کا درد، اس کو کہتے ہیں دین سے سچی محبت، سچا اخلاص۔ المختصر ہزاروں مہینوں کا سفر کیا اور ایک مدرسے میں پہنچے، محدث سے بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ کہاں سے آئے؟ فلاں ملک سے۔ کیا کرنے آئے؟ کہا آپ کے پاس پڑھنے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہیں رکھنے کے لیے میرے مدرسے میں جگہ نہیں ہے، میرا جو مدرسہ ہے اس کی جو باؤنڈری ہے، حدود ہے، وہ بالکل فل ہے، وہاں طلباء پہلے سے پڑھ رہے ہیں، تمہیں بٹھانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے جگہ نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ 10 باتیں بھی سنائیں گے، ناراض بھی ہوں گے، فوراً لے کر چلے گئے۔ یہ ہماری دین کی محبت ہے۔ مگر انہوں نے کہا حضرت ہم تو پڑھنے آئے ہیں، فلاں ملک سے آئے ہیں، ہزاروں
کلومیٹر سفر طے کیا ہے، مہینوں کا سفر پیدل طے کیا ہے، مشقت اٹھائی ہے، یہ سوچ کر آپ سے دین سیکھیں گے۔ آپ نبی کے وارث ہیں، آپ حضور کی شریعت سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، تمہاری محبت تمہارا جذبہ اپنی جگہ، مگر میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے، میں بٹھاؤں کہاں؟ نمبر 2، اگر تم 6 کو بٹھاؤں گا تو تمہیں کھلانا بھی پڑے گا، تو میرے پاس کھلانے کے لیے رقم نہیں ہے، جو رقم ہے وہ ان بچوں پر جو پہلے سے موجود ہے ان پہ خرچ ہو رہی ہے، اگر گنجائش ہوتی تو میں رکھ لیتا۔ مگر ان 6 دوستوں نے کیا کیا؟ واپس آئے ہماری طرح نہیں، اس مدرسے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ استاد جب نماز کے لیے باہر نکلے، سنجے کے لیے باہر نکلے، دیکھا کہ 6 کے 6 بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا گئے نہیں؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ بیان کیا۔ امام طبری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یا تو اس در سے دین سیکھ کر جائیں گے، یا پھر اس در پر بیٹھے بیٹھے ہمیں موت آئے گی۔ لاش جا سکتی ہے ہماری واپس، مگر ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ماں باپ سے اجازت لی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا، مہینوں کی مشقت برداشت کی، اس لیے حضور کی شریعت سیکھیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور شریعت والے آقا بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ محدث طبری فرماتے ہیں کہ استاد نے جب دیکھا کہ ہماری محبت سچی ہے، اخلاص ہے، محبت ہے اور پڑھائی کی لگن ہے، پیار ہے، اجازت دی، ٹھیک ہے میں تمہیں وقت دوں گا پڑھانے کے لیے، مگر یہ بات یاد رکھو رہائش نہیں ہے، کھانے کا اہتمام تمہیں خود کرنا ہوگا، رہائش کے مدرسے سے بات کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا ہمیں منظور ہے، یہ ہمارا مقصد یہاں کھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہاں پر پینا نہیں، ہمارا مقصد دین سیکھنا ہے، اور ہم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اچھا آج کے طالب علم کو بھی اگر کھانا نہ دیا جائے، کہتا ہے میں نے پڑھ ہی نہیں رہا۔ یہ آج کے طالب علم کی دین سے محبت ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، یا تیکھا ملا یا پھیکا ملا یا کم ملا، کہتے ہیں میں پڑھ ہی نہیں رہا۔ بھائی دین سیکھنے کے لیے آیا ہے اور کھانے پر پریشان ہو گیا، جبکہ ان کو کہا جا رہا ہے رہائش نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فرمان نہیں چاہیے دونوں، اگر آپ صرف ہمیں وقت دے تاکہ ہم دین سیکھ سکیں۔ آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا کھانے کا اہتمام کیا کرتے؟ وہ جو سوکھی ٹکڑے گھر سے لے کر آئے تھے، کھانے کا وقت ہوتا تو اسی پانی تلاش کرتے، پانی کو لے کر سوکھے ٹکڑے اس میں ڈالتے، اس کو نرم کرتے، پھر اس کو کھاتے، 1 ٹکڑا 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے 5 ٹکڑے، ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق آہستہ آہستہ استعمال کرتا تاکہ یہ کچھ عرصہ چل جائے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس طرح چلایا۔ جب یہ کھانے پینے کا اہتمام ختم ہو گیا تو اب ظاہر ہے کھانا انسان کی ضرورت ہے، اگر انسان نہیں کھائے گا پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اب دین بھی سیکھنا ہے اور کھانے کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں؟ مشورہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور پھر کچھ اور ٹکڑے کما کر لاتے ہیں، پھر اسے کھائیں گے اور اس طرح آ کر دین سیکھیں گے۔ جب یہ 6 دوست جانے لگے تو آگے ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک یہودی کی دکان تھی جو یہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتا تھا۔ اس دکان کے سامنے سے جب گزرے، یہودی نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہا مسلمان۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا فلاں ملک سے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا دین سیکھنے۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا واپس۔ کیوں؟ کہا کھانے پینے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ یہودی نے کہا دین سیکھنا ہے؟ کہا سیکھنا ہے۔ اس نے پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ یہودی نے کہا واقعی دین کی تو محبت ہے، دین سے پیار ہے، رہائش نہیں ملی مگر دین سیکھ رہے ہیں، کھانا نہیں ملا مگر دین سیکھ رہے ہیں، اور کمال روٹی کے ٹکڑے وہ بھی سوکھے، وہ بھی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، اتنی محبت دین سے۔ کہا پھر یہاں ہم لوگ نہیں، اگر انہوں کے اندر یہی محبت رہی تو پھر دین کے یہ بہت بڑا رہنما بنیں گے، کل کو دین کی یہ بہت مدد کریں گے۔ یہودی کے دل میں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، یہودی کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوئی۔ کہا ایسا کرو تم واپس جاؤ، مدرسے میں پڑھو، اور کھانے پینے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے میری دکان سے آ کر اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، تم احسان کر رہے ہو مگر ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں لکھوں گا، میری طرف سے ایسے سمجھ لو، بھلائی کام ہمیں ایسے نہیں چاہیے، ہاں اس شرط پر ہم تم سے لے سکتے ہیں قرض ادار
کہ ہم جو چیز لیں گے آپ لکھو گے، اور جب ہم واپس جائیں گے تو پھر آپ کو ادائیگی کریں گے، اس کی رقم جو درہم دینار اس دور کے حساب سے بنیں گے وہ آپ کو واپس ادا کریں گے۔ اس پر یہودی راضی ہوا، اب یہ واپس آ گئے۔ اب یہ 3 سال تک دوبارہ پڑھتے رہے۔ استاد نے بعد میں جب ان کی محبت دیکھی، پیار دیکھا، اخلاص دیکھا، دین کی طرف، دین کی لگن دیکھی، استاد نے ان کو واپس مدرسے میں لے لیا، ان کے لیے الگ سے ٹائم نکالا، ان کے لیے رہائش کا اہتمام کیا، مگر کھانے کا اہتمام پھر بھی نہیں ہو پایا۔ اب انہوں نے یہ اپنا عمل بنا لیا کہ یہودی سے مال لیتے، اسی سے آٹا گوندتے، اسی سے روٹی بناتے، اسی کو استعمال کرتے، طریقہ سالن وہی پانی۔ المختصر کئی سال تک پڑھتے رہے، کئی سال گزر گئے، استاد نے ان کو بلایا۔ بعض مورخین نے اس روایت میں لکھا کہ استاد جب استنجا کے لیے جاتے تھے نا تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو استنجا کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ہمیں دین پڑھا دیجیے، ہم آپ کا پانی بھریں گے، لوٹا ساتھ لیں گے، اور جہاں آپ استنجا کرنے جائیں گے یہ راستے میں آتے جاتے آپ ہمیں دین سکھائیے گا، پڑھاتے جائیے گا، اور ایک دن پڑھائیں اگلے دن سبق سن لیں۔ اتنی دین کی طلب، اتنی دین کی محبت، دین سے ایسا پیار تھا ان کو کہ مر جائیں گے مگر دین سیکھے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ استاد نے بلایا، کئی سال گزر گئے، کہا بیٹا اب تم فارغ ہو، مجھے جو دین آتا تھا اس کا ایک اچھا حصہ، ایک اچھی تعداد میں اکثر حصہ میں نے سکھا دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں تمہارے اندر علم دین کو سکھانے کی صلاحیت موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں واپس جاؤ اور وہاں جا کر دین سکھاؤ۔ استاد نے اجازت دی، یوں سمجھو سند فراغت حاصل کی، عالم بنے، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، اور اب استاد سے رخصت ہو کر یہ واپس جانے لگے۔ اب دوبارہ اس یہودی کے اسی دکان سے گزر ہوا تو حال احوال ہوا، کہا ہم ابھی واپس اپنے علاقے جا رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ دین سیکھ لیا ہے، ہمارے استاد نے آج ہمیں سند فراغت دی ہے کہ اب جاؤ اور جو دین سیکھا ہے اسے حضور کی امت کو سکھاؤ۔ کہا رقم ہم پوچھنے آئے ہیں کہ وہ رقم بتائیے آپ نے کتنا ہمارا بل بنایا، اب ہم واپس جائیں گے، حلال رزق کمائیں گے، اور آپ کی جو رقم لکھی ہے نا اس کو جمع کریں گے اور جمع کر کے پھر واپس آپ کو لوٹائیں گے۔ جب یہ جملہ کہا یہودی رجسٹر لے کر آیا، انہوں نے سارے صفحات، محدث تبری فرماتے میں نے سارے صفحات کھول کر دیکھے تو سب خالی، تو میں نے کہا بھائی ہماری لسٹ کہاں ہے؟ 8-10 سال ہم نے تم سے راشن لیا، ضروریات زندگی کا سامان لیا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو لکھوں گا اور آخر میں بل دوں گا، مگر تم نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو کہا یہ میری طرف سے احسان سمجھ لو، میری طرف سے نذرانہ سمجھ لو، یا میری طرف سے توبہ لے لو، میں کیسے لکھ سکتا ہوں جب تمہارے اندر دین کی اتنی بڑی محبت ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہو مگر دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اتنی سچی محبت، سچی لگن، سچے پیار سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، اگرچہ میں یہودی ہوں، غیر مسلم ہوں، میں دین نہیں سیکھ پایا، میرا مقصد دنیا ہے، کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جو دین سیکھ رہے ہیں ان کی مدد کروں، اور یہی کام آج میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، زندگی کے آخری ایام میں جا رہے ہیں، عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، کم از کم دوسروں کو بنائیں تو صحیح۔ اللہ نے اولاد دی ہے ان کو بنائیں، اولاد نہیں ملی یا چھوٹی ہے تو جو دین سیکھ رہے ہیں کم از کم ان کی مدد تو کریں، اور جو مدد کر رہے ہیں، ہاں آپ میں ایک تعداد ہے جو مدد کر رہی ہے اور اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ ملاتی ہے، مگر ایسی بھی تعداد ہے جن کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں یہ دین سیکھنا، سکھانا، خدمت کرنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ لوگ کریں۔ نہیں، دین سیکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہر مسلمان کی ہے۔ نہیں سیکھ پائے تو سننا اور محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میرے آقا فرما کر گئے۔ اب یہ دیکھیں یہودی ہے، غیر مسلم ہے، کہا سیکھ نہیں پایا، کم از کم خدمت تو کر سکتا۔ بہت اصرار کیا مگر اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا لیا، میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے۔ اب یہ چلے گئے، محدث تبری فرماتے ہیں اگلا سال آیا اور میں نے تیاری کی حج کرتا ہوں، اللہ نے علم دین کی سعادت سے مالا مال کیا ہے،
اب کم از کم میں حج کا فریضہ ادا کروں. فرماتے ہیں اگلے سال میں نے تیاری کی, حج کرنے کے ارادے سے مکہ پہنچا. فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے وہی غیر مسلم سابقہ یہودی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. غیر مسلم ہے, ساری زندگی اللہ رسول کو نہیں مانا, مگر دین سے محبت, دین کی خدمت, طلباء سے محبت, علماء سے محبت, یہ دین کی خدمت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرماتے میں ایک اپنے انداز میں طواف کر رہا تھا, مگر دوران طواف جب میری نظر اس یہودی سابقہ یہودی پر پڑی کہ احرام باندھا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا ہے. فرماتے پھر میں اپنا طواف بھول گیا اور میری ساری توجہ اس پر لگ گئی. اب میں اس کے پیچھے ہو لیا. اب وہ اپنے رب سے راز و نیاز, طواف بھی کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. محدث طبری فرماتے میں بھی اس کے پیچھے طواف کرتا رہا. جب 7 طواف ختم کیے, چکر ختم کیے, وہ مقام ابراہیم کے پاس آیا, نماز پڑھنے لگا. تو فرماتے میں بھی اس کے پاس آیا اور آتے ہی میں نے سلام کیا اور میں نے کہا آپ وہی ہیں کیا؟ سمجھنے میں, آپ کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی سابقہ یہودی ہوں. یہ کون سا؟ جس نے ان کی مدد کی. خود عالم نہیں بنا, کیسے بنتا؟ غیر مسلم تھا, طالب علم بھی نہیں بنا, مگر خدمت کی اس نے دین کی. کہا میں وہ سابقہ یہودی. تو آپ نے فرمایا پھر آپ کعبۃ اللہ کا طواف؟ کہا ہاں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اور اس نے کہا محدث تبریز سنیے, خالی اسلام کی دولت نہیں ملی بلکہ اللہ نے مجھے اس سے بھی بڑا کمال دیا کہ جس رات تم میری دکان سے گزر کر گئے اور میں نے تمہارا کھاتا لکھا ہی نہیں, صرف یہ کہا کہ میں خود تو عالم نہیں بن سکا, طالب علم بھی نہیں بن سکا, کم از کم دین کی خدمت تو کر سکتا ہوں. رات کو سویا, کہا سر کی آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ کھلی, مجھ یہودی کے گھر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں تشریف لے آئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے میرے دین کے ورثاء کی خدمت کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے دین کی خدمت کرے, میری امت کے علماء طلباء کی خدمت کرتا ہو اور پھر بھی وہ یہودی ہو کر مر جائے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا, اٹھ کلمہ پڑھ. اور عالم خواب میں میرے آقا نے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما دیا. کہا حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام نے مجھے عالم خواب میں کلمہ پڑھایا, اور اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. فرماتے وہ کہتا ہے میں صبح اٹھا, اب میری بیوی وہ بھی جوان, میرے بچے وہ بھی جوان. اب اس طرح بوڑھے باپ کو جوان اولاد کے سامنے خاص طور پر فیس کرنا آسان نہیں ہے. کہا میں گھبرا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں بیوی کیا کہے گی, جوان اولاد کو کیا کہوں گا, یہ کہیں گے ساری زندگی یہودی بنا رہا, عیسائی بنا رہا, اللہ رسول کو نہیں مانتا تھا, مگر اب تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے. کہا یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا. تھوڑی دیر گزری, میری بیوی بچے دونوں جب ناشتہ لے کر میرے سامنے آئے, اب ناشتہ سامنے رکھا ہے, سوچ رہا ہوں انہیں کیا جواب دوں گا, کیسے بتاؤں میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں. اتنے میں میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور میری بیوی نے کہا لگتا ہے آج آپ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں. وہ کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا آپ کو کیسے پتا میں اسلام لے آیا؟ آج شیطان کہتا ہے کہ تم یہاں جو عمل کرتے ہو یا درود پڑھتے ہو تمہارے نبی کو معاذ اللہ نہیں پتا چلتا. اب دیکھیں خواب کی بات کوئی بھی نہیں جان سکتا, مگر بیوی کا جملہ سنو. وہ کہتے ہیں جو نبی رات کو خواب میں تجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں قبول کر چکے ہیں, وہی امام الانبیاء ہمارے خواب میں بھی تشریف لا کر ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر میرے آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے. میرے آقا زوجہ کے خواب میں بھی تشریف لے گئے, جوان اولاد کے خواب میں بھی تشریف لے گئے, اس سابقہ یہودی کے خواب میں بھی تشریف لے گئے, اور پورے گھرانے کو میرے آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں کلمہ بھی پڑھایا, اسلام بھی قبول کروایا, اور میرے آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی غلامی میں بھی قبول فرما لیا. کہا دین نہیں سیکھ سکا, عالم نہیں بن سکا, طالب علم نہیں بن سکا, مگر تمہاری خدمت کرنے کی وجہ سے
اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال بھی کیا، پہلے سال اللہ نے حج کا فریضہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو اولیاء کو جا کر حاصل ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ، اللہ نے مجھے وہ دیدار مصطفیٰ دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی عطا فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان خود عالم بنے بہت اچھی بات، نہیں بن سکا کم از کم اولاد کو بنائے، یہ بھی نہیں کر سکا کم از کم ان علماء، طلباء، مساجد، مدارس، دین اسلام کی خدمت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ محدث طبری فرماتے ہیں مسلمان سوچ، ایک یہودی غیر مسلم اگر دین اسلام سے محبت کرے، دین اسلام کی خدمت کرے، دین اسلام پڑھنے والوں کی خدمت کرتا ہے، تو میرے آقا اسے خواب میں دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، کلمہ بھی پڑھاتے ہیں، اسلام کے دامن میں قبول بھی کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے سال جا کر وہ اپنے رب کی توفیق سے حج ادا کرتا ہے۔ جب اللہ ایک سابقہ غیر مسلم کو اتنے کمالات سے نوازتا ہے، فرمایا سوچ جب تو مسلمان ہو کر، حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام بن کر، حضور کا عاشق بن کر، اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا بن کر جب تو علماء کی خدمت کرے گا، طلباء کی خدمت کرے گا، مساجد مدارس کی خدمت کرے گا، تو سوچ اللہ رسول تجھے دنیا میں کتنی کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ فرمایا پھر مان لے بلکہ یقین کر لے کہ جس طرح سابقہ یہودی کو دین اسلام کی خدمت کرنے پر اللہ نے نوازا، میرے آقا علیہ السلام نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا، اگر تو بھی دین کی خدمت کرے گا، علماء طلباء کی خدمت کرے گا، مساجد مدارس کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو تجھ سے رب بھی راضی ہوگا، آقا بھی راضی ہوں گے، اور اس طرح اس علم دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تیری دنیا کو بھی، قبر و آخرت کو بھی روشن فرما دے گا۔ اس سے